السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، کیا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر صرف 313 لوگ ہی بیعت کریں گے؟ 313 کے عدد میں کیا راز ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاءہ الا المتقون، یہ 313 لوگ جو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یہ اخص الخواص لوگ ہوں گے، یعنی چنے ہوئے لوگ جو سب سے پہلے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ وہ 7 علماء اکرام جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلیں گے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پالیں گے، وہی 7 علماء اکرام سب سے پہلے بیعت کریں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ جو 7 علماء اکرام ہیں، ہر عالم دین کے ہاتھ پر 313 لوگ بیعت ہو چکے ہوں گے، پھر دوسرے کے ہاتھ پر اسی طرح 7 کے ہاتھ پر 313 الگ الگ لوگ بیعت ہو چکے ہوں گے۔ یہ سارے کے سارے آ کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں آ کر شامل ہو جائیں گے، اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپورٹر بنیں گے، آپ کو قوت دیں گے، آپ کے ساتھی بنیں گے اور آپ کے مرید بنیں گے۔ یہی لوگ ہیں جو دن کے مجاہد ہوں گے اور رات کو اللہ رب العزت کے عبادت گزار بندے ہوں گے، یعنی جائے نماز پر ان کی راتیں گزریں گی۔ یہ 313 لوگوں نے جو بیعت کر رکھی ہوگی، یہ بیعت میدان جہاد میں برسر پیکار رہنے اور شہادت کو گلے لگانے کے لیے ہوگی۔ یہی بیعت اسلام کے غلبے کی بیعت ہوگی، مہدی ہی اسلام کو غالب کریں گے، لہٰذا ہر عالم کے ہاتھوں پر 313 لوگ بیعت ہو چکے ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ علماء اور ان کے 313 بیعت کرنے والے سب کے سب مجاہدین ہوں گے۔ یہی لوگ آگے مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل ہوں گے۔ اس کی ایک وجہ تعداد کا 313 ذکر کرنا ہے۔ 313 کا عدد میدانی لشکر کے لیے ہے۔ 313 کا عدد 2 جگہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے بھی استعمال ہو چکا ہے۔ پہلے بنی اسرائیل میں حضرت طالوت کے لشکر میں 313 ہی جیالے تھے، جنہوں نے جالوت بدبخت ظالم کے لشکر کو بچھاڑ دیا تھا اور اس کو ہرا دیا تھا، واصل جہنم کر دیا تھا بہت ساروں کو، اور جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے پتھر مار کر واصل جہنم کر دیا تھا۔ اور غزوہ بدر میں دوسری مرتبہ 313 کے عدد کو پورا کیا گیا، یعنی مجاہدین اسلام جو سب سے پہلی جنگ میں جنہوں نے حصہ لیا، وہ جنگ جس کو کہ کفر اور اسلام کے درمیان ایک فرق کی جنگ کہا گیا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 313 افراد کی مدد کی، اور ان کے مقابلے پر 1000 لشکر تھا۔ اس لشکر میں سے 70 کو مسلمانوں نے واصل جہنم کر دیا اور 70 کو پکڑ لیا۔ یہ شوکت اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ تو مجاہدین اسلام نے 313 کی تعداد ہوتے ہوئے اپنے آپ سے 3 گنا لشکر کو جو ہے نا وہ شکست فاش دی تھی، اور یہی لوگ 313 کی تعداد میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے۔ اور یہ نہیں ہے کہ صرف 313 لوگ ہی بیعت ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں خوش نصیب جو سب سے پہلے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہوں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے۔ اس کے بعد بیعت کا سلسلہ جو ہے نا وہ رواں دواں ہوگا اور بڑھتا رہے گا۔ اور بعض نے کہا کہ یہ 313 وہ افراد ہیں جو منی میں جب سخت جنگ چھڑی ہوئی ہوگی حج کے مہینے میں اور محرم الحرام کے مہینے میں، تو یہی وہ افراد ہیں جو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جو لڑائی سے بچ جائیں گے۔ اور ان 313 کو لڑائی کے دوران آسمان سے آواز آئے گی جو واضح طور پر یہ سن سکیں گے، لہٰذا الفتن کے 973 نمبر روایت ہے کہ حتی ینادی منادم من السماء الا ان الامیر فلان، ایک ندا کرنے والا آسمان سے ندا کرے گا اور کہے گا کہ بے شک تمہارا امیر فلاں شخص کو بنا دیا ہے،
اور 974 نمبر حدیث ہے کہ الا ان الحق فی آل محمد، بے شک اللہ نے آل محمد میں حق کو رکھ دیا ہے۔ اور اگلی روایت میں ہے کہ فَاعْلَمُوا أَنَّ كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَكَلِمَةَ الشَّيْطَانِ هِيَ السُّفْلَىٰ، کہ جان لو بے شک اللہ رب العزت کا کلمہ بلند ہے اور شیطان کا کلمہ جو ہے وہ نیچا ہے، پست ہے۔ اور 976 نمبر حدیث میں ہے علیکم فلان، کہ فلاں شخص جو ہے اس کی بیعت تمہاری اوپر لازم ہے۔ اور 976 نمبر حدیث ہے ابو مسیب فرماتے ہیں کہ وَتَطْلَعُ کَفُّ بشیر، جو بشارت دینے والا ہوگا اس کی ہتھیلی بھی ظاہر ہوگی اور ادھر لڑائی زوروں پر ہوگی۔ جب ہتھیلی ظاہر ہوگی تو لڑائی پہلے سے بھی زیادہ، کہیں زیادہ زور پکڑ جائے گی۔ اور جو اللہ رب العزت کے محبوب بندے ہوں گے وہ صرف 313 بچیں گے، باقی جو ہیں وہ جام شہادت نوش کر چکے ہوں گے۔ اور 980 روایت نمبر ہے الفتن کا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المحرم ینادی مناد من السماء، کہ محرم الحرام میں جو ندا کرنے والا آسمان سے ندا کرے گا، الا ان صفوۃ من خلقہ فلان، کہ بے شک فلاں شخص جو ہے وہ اللہ رب العزت کی مخلوق میں اللہ کا محبوب ہے، جس کو اللہ نے چن لیا ہے، فاسمعوا لہ واطیعوہ، پس تم اس کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ آسمانوں سے یہ بھی آواز آ رہی ہوگی ان امیرکم فلان، کہ بے شک تمہارا امیر فلاں شخص ہے، وذالک المہدی، اور وہ مہدی ہے، الذی یملأ الارض حقا وعدلا، جو زمین کو حق سے اور عدل سے بھر دے گا۔ تو یہ افراد جو وہاں سے بچ کر آئیں گے، اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر، ان کے لاشوں کو جو جام شہادت نوش کر چکے ہوں گے، جو باقی بچیں گے 313، جب یہ خانہ کعبہ پہنچیں گے تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہوگی، لہٰذا یہ آ کر شامل ہو جائیں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہ جو 7 علماء اکرام ہیں ان سمیت یہ 313 افراد ہوں گے جو پہلے دن امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے۔ اور اس کے بعد جب یہ پتہ چلے گا دور دراز کے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت ہو چکی ہے، تو پھر سفیانی ظالم مردود جو ہے وہ دمشق سے فوج بھیجے گا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے۔ یہ کوہرام مچاتی ہوئی، لوگوں کا قتل عام کرتی ہوئی یہ فوج جو ہے مدینہ المنورہ سے مکہ کی طرف رواں ہوگی، تو درمیان میں ایک چٹیل میدان بیدا کے مقام پر آ کر زمین پھٹ جائے گی، پورا لشکر جو ہے وہاں پر غرق ہو جائے گا، جیسا کہ صحیح الاسناد احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد جب پتہ چلے گا دور دراز کے علاقوں کے، تو شام کے ابدال بھی آئیں گے بیعت کرنے کے لیے، اور پھر عراق کے ولی بھی اور مصر کے اولیاء اکرام بھی آ کر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ وہاں سے آپ اپنے لشکر کو لے کر نکلیں گے، سیدھے دمشق کی طرف آئیں گے۔ سفیانی کو شکست فاش ہوگی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر، وہ آپ کے ہاتھ پر آ کر بیعت کر لے گا، معافی مانگ لے گا، پھر وہ بغاوت کرے گا اور پھر بعد میں وہ مارا جائے گا۔ اس کے تفصیلی حالات انشاءاللہ تعالیٰ ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جو 313 کا عدد جو اس کا راز آپ نے پوچھا ہے، راز اس کا یہ ہے کہ 313 کا عدد اللہ رب العزت کو بڑا ہی محبوب ہے، اسی لیے عاملین جب کوئی وظیفہ دیتے ہیں تو تب بھی وہ کہتے ہیں کہ 313 مرتبہ یہ وظیفہ جو ہے وہ پڑھا جائے، کیونکہ اللہ رب العزت کے حضور اس کی قبولیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔